تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا ہے، اور تو پہلے بتا، تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، جن تو نہیں ہے کہیں. بھئی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہے، آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو، رمضان کے روز نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی، فَعَجِبْنَا يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے، اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے، اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا، تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا، جبریل، وہ بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا، سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی،
اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے, موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, خَافَ موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, قرآن کہہ رہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قُلْنَا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انکا الاعلی, نا 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 نا, انکا الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھا. جو مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انکا الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات؟ جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے. جا رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے. جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے, وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں.
لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا, حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں. تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ محبت وابت زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز, ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا, اماں کا, تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے, حکومت. وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں,
یا خام خواہ میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, طبیعت خراب ہے, جھنجھلا رہی ہے, بچے کو پکڑ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو, وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, بھائی کوئی مسافر آیا ہے. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, صحیح حدیث ہے. اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دی. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فہابا ان یتکلماہ, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات میں غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو, کسی کی مت سنو. اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو, میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو بڑے ہنسی خوشی, اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزری ہے, لیکن بہت ٹف لائف گزاری ہے میں نے, جو اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بولو یار یہ ہو کیا گیا. لیکن یہ کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو یار, ہے بس. جو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا کم وقت بیچ کا آدمی, کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا, پھر واپس آ رہا ہے, پھر کرنے جا رہا ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا ماحول, اور کرنا کرانا اس نے کچھ, اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی, یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا. تو ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم کا. آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں ابھی گھر بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کروں گا, دیکھتا ہوں ریئیکشن کیسا ہو رہا ہے, اگر برداشت ہو گیا تو کر لوں گا, اگر نہیں ہوا تو. میں نے کہا بھائی تو نہیں کر, میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے, 2 بیویوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے, بہت ٹینشن کا کام ہے, بڑا حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے, ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے. ڈانٹو تو کانپنے لگے وہ, ورنہ وہ نہیں, وہ مار دے گی. تو بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے یہ, لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا, تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے, تو آپ کیا کہو گے؟ سر بالکل جاؤں. اگر آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا سچویشن, اگر
اگر ایسا ہوا میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں, تو سلیکشن ہوگی, دفعہ ہو یہاں سے, بول نکل مروائے گا. تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھائی دل گردہ ہے یا نہیں ہے, ISSB کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں. بعض لوگ نا بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ایسے منمنا رہے ہوتے ہیں, ہنا رہے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں, دوسری شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. اس سے امتحان میں پاس ہو جائے تو 4 کر, امتحان میں فیل ہو گیا بھائی, جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. میری رائے ہے, جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے, یہ بالکل. بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو, یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے میدان جنگ میں لڑے, جنگ ہوئی, انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہے نا, میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے, گھر میں آگے کہا یار یہ کام ہم سے بہت زیادہ ہو گئی آج. بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے. بہت لمبا سوال ہے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے, مگر آج کل جو ٹھنڈا پانی فریج کا ٹھنڈا, یہ بالکل صحیح ہے, فریج کا ٹھنڈا سنت نہیں ہے. جو نیچرل ٹھنڈا ہو, کنویں کا جو ٹھنڈا, چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, وہ نہیں مل رہا تو فریج کا ٹھنڈا پی لو. چشمے کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں پہ. میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے ہوئے گرم پانی چائنیز پی رہے وہ نہ پیو, کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو. ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہوں, لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا. تھوڑا سا اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہے. میں پراٹھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پگھلا دوں میں ایکسرسائز کر کے, صحیح ہے نا. تو پراٹھے کا اپنا مزہ ہے یار, کیسے چھوڑ دے آدمی. اچھا بھائی ٹھنڈا پانی فریج کا پی لو. کیا اسٹیمپ پیپر پر شوہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یہ شوہر کو 2 گواہوں کی اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور شوہر نے سائن کر دیے تو ہو جائے گی, گواہ ضروری نہیں ہے. بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے, صرف شوہر کے سائن سے ہی ہو جائے گی. اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں. نماز میں کھڑے ہو تو خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے. حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا اس کی. سوال یہ کہ ہم تو مسئلے کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا میں بریلوی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میرا بیان نہیں آیا گرین ہری پگڑی والوں میں شادی؟ تو آپ بھی کر لیں, لیکن اس کے عقیدے شرکیہ نہ ہو. اس سے پہلے پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تو نہیں ہے, آپ انسان ہیں, بشر ہیں, مختار کل تو نہیں ہے. یہ عقیدوں کی اصلاح پہلے ضروری ہے, تو کوئی بھی اس کی اصلاح ضروری ہے. اچھا وہی پھر لمبا سوال ہے بعد میں. آٹومیٹک مشین میں اگر ناپاک کپڑے دھوئیں تو پاک ہو جائیں گے؟ آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی, پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پھر لمبے بہت ٹائم ہو جائے گا نا, بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. ارشاد جی ہاں, کیا سوال مجھے سمجھ میں نہیں, تھوڑا ادھر قریب آ جائیں نا, آواز آپ کی نہیں آ رہی, صرف تصویر آ رہی. یہ انجینئر صاحب کے پاس سے آئے ہیں تو کچھ سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا. اچھا اخپل سوال ہے آپ. انجینئر صاحب غامدی صاحب سے ملے, بریلوی صاحب سے ملے, اور ان سے بھی ملے جواد نقوی صاحب سے. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, علمی اختلاف تو کریں مگر یونٹی کی بات کریں. جی آگے اس پر میں کیا کہوں؟ تبصرہ. وہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے, پتہ نہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, اپنی طرف سے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے ہیں, اتحاد کی بات کرتے ہیں. یعنی میں سب سے ملتا ہوں, بریلوی علماء سے بھی, شیعہ سے بھی, سب سے ملتا. تو ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, مل لیں. یعنی وہ کہتے ہیں میں اتحاد امت کی بات کرتا ہوں. اچھا لطیفہ بہت اچھا. اتحاد, جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکال کے امت میں کیا کرنا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا, حضرت حکیم الامہ نے مولانا احمد رضا بریلوی کا بڑا احترام کیا, تو فوراً کیڑا نکال دیا کہ کوئی احترام نہیں کیا. تو اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا, چلو اب تو شروع کر دیا نا. اتحاد کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ چلو پہلے اس کو مفنت کا, جو مرضی کا, مگر چلو الحمدللہ چلو ہم مان لیتے ہیں. دیکھو جب کوئی غلطی کرتا ہے نا, آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو, ایسا نہیں کرنا, اور بچے نے ویسا کیا ہوتا ہے, تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا, تو باپ کیا کہتا ہے اس کو, چلو ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے کہ تم, تو باپ کیا کرتا ہے مٹی ڈال دیتا ہے کہ پچھلی غلطی پہ پردہ ڈالو, آئندہ سے تو نہیں کر رہا. لیکن اگر باپ کی طبیعت میں شرارت ہوگی تو وہ طنز کرنا شروع کر دے گا کہ نہیں تم نے تو کیا ہے, نہیں تم نے تو کیا ہے. تو یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے. تو ان سے کہیں کہ آپ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں. آپ علماء کی کتابوں سے مثبت چیزیں نکالا کریں, ٹھیک ہے نا, اور جو منفی چیزیں ہیں اس پہ علمی انداز سے رد کر دیا کریں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. مجھے تو یہ ٹاپک ہی فضول لگتا ہے, پتہ نہیں کیا سوال لے کے بیٹھیں گے آپ. پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ. وہ تو میں نے تو محترم سے ملاقات سموسوں پکوڑوں کے لیے تیار ہو گیا تھا میں. وہ تو ان کا پہلا رپلائی ایسا آیا کہ اسی میں انہوں نے زہر کے پیالے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیے. ہم تو اس پہ بھی ایگری تھے کہ ہم جائیں گے, صرف سموسوں پکوڑوں کا تبادلہ ہوگا اور واپس آ جائیں گے. یہ اتحاد امت ہی کے لیے تو ہم قربانی دے رہے تھے. مگر محترم کا جو رپلائی آیا وہ یہ کہ محنت پہ بات نہیں کر سکتے, زہر کا پیالہ پی لیں گے, یوں کر لیں گے. ہم نے کہا کر سکتے ہیں بات, ہم آ رہے ہیں.
پھر وہ 17 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیا یہ یوں لکھا ہوا ہے. تو یہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ تخریب امت کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنا خیال رکھیے گا. میں نے کبھی نہیں کہا انجینئر صاحب ملحد نہیں ہیں, فسادی ہیں, ملحد نہیں فسادی ہیں. تو خیر جتنا جو ہو اتنا ہی کہنا چاہیے نا. اور یہ جو محترم بار بار کہتے ہیں نا میں سب کو مسلمان مانتا ہوں, سب کو اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے ان کو سب کو شرکی عقیدوں والا کہہ دیا تو مسلمان ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھا سے بولو بھائی کافر ہیں. جو قبر پرست ہے وہ مسلمان ہوتا ہے بھائی؟ جو قبروں سے مدد کا قائل ہو وہ کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ تو پھر اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو عجیب کھچڑی پکی ہوئی چل رہی ہے. حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام ان دلوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کی ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہیں, غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھئی فلاں دن بڑا ہے, فلاں دن چھوٹا ہے, فلاں پیدا ہوا تھا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا. آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ پیر کا, صحیح حدیث میں. لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا. حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. یہودی پرانی قوم, اس کے بعد عیسائی آئے, اس کے بعد مسلمان آئے. تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا, ویسے بھی پیر بنتا تھا نا. اور نبی کا نبی کا ولادت کا دن بھی تھا, لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا, پیر نہیں کیا, تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں. تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا, پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا. اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو, کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے نہ برسی منانی ہے. اچھا, بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو. تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے. ان کی شہادت کے دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن, ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو, پھر حضرت عمر کو قرار نہیں دے رہے. یہ پھر ناانصافی ہے. اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 ذی الحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی, کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے, لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو, لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیس آیا میرے سامنے کہ کسی خاتون نے شرعی پردہ کیا اپنے دیور سے پردہ کر لیا. تو دوسرے دیور کو, وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا, اس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے. تو میرے پاس کیس آیا, میں نے بہت ڈانٹا. میں نے کہا بھائی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. خاتون سے پوچھا گیا, اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا. تو میں نے ان کے دیور کو بولا, میں نے کہا بھائی جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو؟ یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے, دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا بات تو معقول. کہہ رہے اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا, اس سے نہیں کر رہی, مجھ سے کر رہی ہے. اس کا مطلب میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ خراب ہے. تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے نا, یہ والے سے کر رہی ہے, وہ والے سے نہیں کر رہی ہے. یا تو چلو کوئی بوڑھا ہو گیا بہت زیادہ, وہ ایک الگ بات. تو یہ بات اس دیور کی بالکل معقول تھی, اعتراض بالکل معقول تھا. تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے گا نہ کسی کا یوم شہادت. اصل تو یہی ہے. لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ, اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو, فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے. تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا, اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے, یوم ولادت ہے ہی نہیں اسلام.
اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے. یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں. یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا، کیونکہ کسی صحابی، تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے. یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا، ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے. 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج حج ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں، رمضان میں روزے رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں، اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو پھر روزے رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول، محرم، سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں، محرم میں چلے جائیں، آپ ربیع الاول میں چلے جائیں، آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں، برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے، آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. کوئی گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، ان کا مسلک ہے. تو ہمارا مسلک یہ بولو نہیں. تو آپ ایک فیصلہ کرو، گرین یا وائٹ، ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے. رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا، ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں، نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا، ربیع الاول کا نہیں رکھا، ربیع الثانی کا نہیں رکھا، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا، وہ عید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرہ عید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے. تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے، جس دن آپ نے قربانی دی، کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا، ہجرت کی، اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے، قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا، اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھیں، سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے، کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا، آخرت میں بھی عذاب میں، کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا، اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، کھانا پینا چھوڑ دیا، سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے، زندگی بھر کا عذاب، شادی نہیں کرتے، تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا،
حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور, اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا, کرالنگ کر کے. وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں, اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر, تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی, ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں, ہم پوری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے, گوشت میں لذت بھی ہے, میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا, بول لو نا, میں بھی تو, اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں, 2 گھنٹے سے. تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے یہ؟ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے کبھی اس ہرن کے پیچھے, وہ نہیں آئے تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آئے یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہے اس کے, ریٹ کا مطلب محنت کم ہے. تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا, پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے, لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے. اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا, تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے, اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا. کافی دیر غور و فکر کر کے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, پوری گوروں کی اس پہ تحقیق ہے, کافی 1-2 گھنٹے بعض دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے, پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف, دائیں بائیں ہرن آئے ان کو دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو چھچورا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی. آج لڑکوں کو دیکھو, محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں, نمبر کسی اور کا ہے, بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے, شادی کے وعدے کسی اور سے کر رہا ہے. یہ چھچور بنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. تو چیتا کیا کرتا ہے, جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف. پھر اس کی چال دیکھو یار, کیا خوبصورت چال ہوتی. پہلے آرام سے جاتا ہے, دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا, کہتے نہیں بھائی ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا. پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے, کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے, اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس, اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے اور وہ
کلا بازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے، پھر اس سے 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہے، پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں. یہ کام گوشت خوروں کا ہے، سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا، ولیمے میں بھی گوشت کھلایا. دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے؟ گوشت ہے. تو بہانے بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں. لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے، مظلوموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے. یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے، ظالموں کے خلاف نکالنی ہے. اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے، صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے، ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے، تو پھر بیوی سے لڑ رہے ہیں، بچوں سے لڑ رہے ہیں. باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے، بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے، کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے. سبزی پہ آپ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے. صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے خواہش پیدا ہوتی ہے، نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے. تو وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو، کھاؤ گوشت، اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گوشت ضروری. اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی. یہ جو موٹاپا آتا ہے نا، میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں، وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں، موٹاپا نہیں ہے ان میں موٹاپا نہیں ہے، لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت، چاول، بریانیاں، پلاؤ، تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ دیگوں کی بریانیاں کھاتے کھاتے خود دیگ بن گئے. بس ایک ڈھکن کی دیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کھائیں، منع نہیں کیا آپ کو، لیکن زیادہ فوکس کس کو کریں آپ؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو گوشت کھا کے مر جائیں، کچھ اور ہو جائے. میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں، باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا، یہ مجھے ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں جواب کیا دے رہا تھا؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو، اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے. تو صحابی آئے نبی کے گھر میں، دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تو، ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک صحابی نے کہا بس ساری رات تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے. ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے، اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ. نا آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں، میں تو نکاح، ایک صحابی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. یہی مطلب تھا نا، جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا، اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا، اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی، کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے، آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ، لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں، میرا امتی نہیں ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے، اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا، سب نے رکھا، میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹا اور بھوک برداشت کروں گا، تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے، اب اللہ نے پابندی ہٹا دی، تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو، بدعات جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے، یہ میں نے نہیں بتایا، لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا. پبلک میں واہ واہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش